بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی وارث اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے طویل خاموشی توڑتے ہوئے دوبارہ میدان سیاست میں انٹری ڈال دی ہے۔ تاہم اس مرتبہ انہوں نے پنجاب کی بجائے وفاقی سطح پر کردار ادا کرنے کی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق انہیں وزیر اعظم آفس میں دفتر اور عملہ فراہم کر دیا گیا ہے، جہاں وہ حکومتی ارکان اسمبلی، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور مختلف سیاسی شخصیات سے رابطہ رکھ کر وزیر اعظم شہباز شریف کی سیاسی ٹیم کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کریں گے۔ سیاسی حلقے اس پیش رفت کو حمزہ شہباز کی وفاقی سیاست میں باقاعدہ واپسی قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز کو اگرچہ ابھی تک کوئی آئینی یا انتظامی عہدہ نہیں دیا گیا، تاہم وزیر اعظم آفس میں دفتر کی فراہمی کو ان کے بڑھتے ہوئے وفاقی کردار کی واضح علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے پارلیمانی اراکین کے ساتھ رابطہ کاری کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ ذرائع کے مطابق اس فیصلے کا بنیادی مقصد حکومتی ارکان اسمبلی کے مسائل، ترقیاتی منصوبوں، حلقوں سے متعلق معاملات اور عوامی شکایات کو مؤثر انداز میں وزیر اعظم آفس تک پہنچانا اور ان کے فوری حل کے لیے ایک مربوط نظام قائم کرنا ہے، تاکہ ارکان اسمبلی کو براہ راست وزیر اعظم تک رسائی میں پیش آنے والی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی سرکاری، انتظامی اور سفارتی مصروفیات کے باعث اکثر اراکین اسمبلی کو مطلوبہ وقت نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے کئی سیاسی اور ترقیاتی معاملات تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر یہ ذمہ داری حمزہ شہباز کو سونپنے کی حکمت عملی اختیار کر گئی ہے، تاکہ حکومت اور پارلیمانی پارٹی کے درمیان رابطے مزید مؤثر اور منظم بنائے جا سکیں۔ وزیر اعظم آفس کے چھٹے فلور پر حمزہ شہباز کے لیے باقاعدہ دفتر، معاون عملہ اور ایک علیحدہ میٹنگ روم بھی مختص کیا گیا ہے، جہاں وہ حکومتی ارکان، پارٹی رہنماؤں، مختلف وفود اور دیگر سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اور ان کے مسائل اور تجاویز وزیر اعظم تک پہنچائیں گے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز اس نوعیت کی سیاسی رابطہ کاری کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دور میں وہ حکومتی ارکان صوبائی اسمبلی، پارٹی رہنماؤں اور تنظیمی معاملات میں کلیدی کردار ادا کرتے رہتے تھے۔ اسی تجربے کی بنیاد پر انہیں وفاق میں بھی اہم رابطہ کار کی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو آئینی طور پر مشیروں اور معاونین خصوصی کی تقرری کا اختیار حاصل ہے۔ اس وقت وزیر اعظم کے مشیروں میں رانا ثناء اللہ، ڈاکٹر توقیر شاہ، محمد علی اور پرویز خٹک شامل ہیں، جبکہ ایک نشست خالی بھی موجود ہے۔ تاہم حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز کو فوری طور پر مشیر یا معاون خصوصی بنائے جانے کی بجائے کوارڈینیٹر جیسا انتظامی کردار دینے پر غور کیا جا رہا ہے، تاکہ اپوزیشن کی جانب سے اقربا پروری یا سیاسی تنقید سے بچا جا سکے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم آفس میں دفتر کی فراہمی اس بات کا اشارہ ہے کہ حمزہ شہباز کو مستقبل میں وفاقی سطح پر مزید نمایاں سیاسی اور انتظامی کردار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول اگر آنے والے دنوں میں انہیں کوئی باضابطہ عہدہ بھی دے دیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کی وفاقی سیاسی حکمت عملی میں ان کی اہمیت مزید بڑھ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن 2024 کے بعد شہباز شریف کے وزیر اعظم اور مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد حمزہ شہباز تقریباً سیاسی منظرنامے سے غائب دکھائی دیے۔ اگرچہ وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے، تاہم نہ انہیں کوئی نمایاں حکومتی ذمہ داری دی گئی اور نہ ہی وہ اہم سیاسی فیصلوں میں نمایاں نظر آئے۔ حمزہ شہباز نے عام انتخابات میں لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، تاہم حکومت سازی کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست برقرار رکھی، جبکہ عملی طور پر وہ حکومتی ڈھانچے میں کوئی مؤثر عہدہ حاصل نہ کر سکے، جس کے باعث ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہیں۔ نون لیگ کے اندرونی ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی تشکیل کے بعد حمزہ شہباز کو وزیر اعظم کے پبلک افیئر یونٹ کا چیئرمین بنانے اور وفاقی وزیر کا درجہ دیے جانے کی تجویز بھی زیر غور آئی تھی۔ اس مقصد کے لیے لاہور کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں دفتر کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی تھی، تاہم یہ منصوبہ آخری مرحلے میں عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تقرری کی حتمی منظوری مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے دینی تھی۔ اس دوران یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ حمزہ شہباز کو مسلم لیگ نون پنجاب کا صوبائی صدر بنانے کی تجویز پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا، کیونکہ پنجاب پارٹی کی سیاست کا سب سے اہم مرکز سمجھا جاتا ہے اور اس عہدے کو مستقبل کی قیادت کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جاتا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ان فیصلوں میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے اندر مختلف آراء اور سیاسی ترجیحات بھی رہی ہیں۔
बाज अंदरूनी हलकों का दावा है कि वजीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज अपने फर्स्ट कजन हमजा शहबाज को पंजाब की तंजीमी क़यादत सौंपने के हक में नहीं थी। अगरचे इस हवाले से पार्टी की जानिब से कभी कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्तकबिल की क़यादत, इख्तियारात की तकसीम और सियासी ताकत के तवाज़ुन से मुतालिक मुख्तलिफ आरा काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस रही हैं। उनके मुताबिक हमजा शहबाज को पंजाब की बजाय वफाक में मुतहरिक करने की हिकमत अमली भी इसी वसी सियासी तनाजुर का हिस्सा समझी जा रही है, जहां वो बराह रास्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ काम करेंगे। सियासी हलकों का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अपने साहबजादे को वजीर आजम हाउस में दफ्तर और अहम राब्ताकारी की जिम्मेदारियां सौंपना मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई सियासी सफबंदी का आगाज भी साबित हो सकता है। मुबस्सरीन के मुताबिक चूंकि हमजा शहबाज माजी में पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं और पार्टी के अंदर अपना सियासी असर व रसूख रखते हैं, इसलिए इनकी वफाकी सतह पर दोबारा सरगर्मी मुस्तकबिल में पार्टी के अंदर ताकत के तवाजुन और क़यादत की सियासत पर भी असरअंदाज हो सकती है। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और पार्टी क़यादत की जानिब से इस बारे में कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।